اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ سارے کا سارا منظر سن بھی لیا، پس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا جواب سنیں، اگر ہم ہدایت ہی دینا چاہتے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہی ہدایت دے دیتے، سب کو، جن اور انس کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے، چونکہ یہ میں نے بات طے کر لی ہے، لہٰذا میں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دوں گا۔ تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے۔ اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا، اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں، یا لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر۔ ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں، اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ خوف کس کا؟ آخرت کے دن کا، اور لالچ کس کی؟ جنت کی لالچ۔ کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی۔ مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، تو وہ کس کو نگیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ دوزخ کا ڈر کس نے سنایا؟ اللہ نے۔ اگر وہ کہتا ہے جی مجھے دوزخ کا ڈر نہیں، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں ہیں، آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، جذباتی جملے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جذباتی باتیں۔ اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر، اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں، جنت کی لالچ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ۔ پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں، جزا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی،
لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں. دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے. بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال. صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے ہیں. اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے، گناہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا، دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ، یعنی دنیاوی تکلیف کی شکل میں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں، اس کے بعد وہ منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے. انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیجول لیتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے. نمبر 2، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال عمر رہے گی. نمبر 3، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ ہی تندرست رہو گے. نمبر 4، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے. اور 5ویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی ہی رہے گا. جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. یہ ساری جو حدود اللہ ہے یہ دنیا میں. جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو. جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے یار اے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے میں کیتا اے غلط نہ ہوئے، یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو. تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سچویشن ہے. لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی. تو اصل تو ناکام وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کی تابع فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی، مشکل کی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ. ایک پھیرا جنت کا ایک پھیرا لگے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کو دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا. فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری آسائشیں بھول جائے گا، ایک پھیرا دوزخ کا. ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا پھر جنت ٹوری جانا ہے. یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ 1 منٹ کے لیے صرف موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. آپ اتنے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک آپ کو ایک 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے ظہر تک کا، جس میں 1000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1000 بچھو ہوں گے، ایک پھیرا ہی لگنا ہے، کوئی تیار ہو جائے گا؟ کہاں اٹھیں گے تصور سے؟ اب آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نا، اس لیے کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا. اللہ معافی دے، ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا. نہ میرے بھائیو، ہم تو ایک پھیرا کیا 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. تو اتنے وثوق کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس حوالے سے.
اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.